میں نے نہ تو کوئی اچھی چیز ایسی دیکھی تھی جیسی جنت نظر آئی، اور نہ کوئی بری چیز ایسی دیکھی تھی جیسے کہ جہنم نظر آئی، یہ فرمایا۔ تو خلاصہ جو حدیث کا نکلا وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات موت کو اور آخرت کو اور اس کے پیش آنے والے واقعات کو پیش نظر رکھنا، ان کا دھیان کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہر مومن کا یہ اہم کام ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ فضول سوالات میں اپنے آپ کو الجھانا یہ مومن کا کام نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ جو ضرورت کی باتیں ہوں بس اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے اور فضول سوالات سے خود بھی بچے بھی، نہ سوال کرے اور نہ کوئی ایسے سوالات کا اہتمام کر کے جواب دے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ابواب چل رہے ہیں اس حدیث کی کتاب میں، وہ بیٹھنے اور لیٹنے اور اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے آداب سے متعلق ہیں۔ تو یہاں جو حدیث لائے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس واسطے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ تو اسے بتانا مقصود ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے ادب کے خیال سے دو زانو ہو کر یا گھٹنوں کے بل بیٹھنا یہ ادب کا تقاضا ہے اور مشروع ہے، اور شریعت کے حساب سے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ آگے ایک حدیث ہے، حضرت ابن قخفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر بار چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ ایک چبوترا سا تھا جس کو صفہ کہتے تھے، اس صفے کے اوپر وہ حضرات مقیم رہتے تھے، اس چبوترے کے اوپر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تو آپ کی باتیں سنتے، آپ کی ادائیں دیکھتے، اس طرح سنت کا علم حاصل کرتے۔ ان کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ آج بھی مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جو صفے کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ لوگوں کو اس میں کلام ہے کہ یہ واقعی وہی صفہ ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں ایک تعلیم گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا یا کوئی اور ہے، لیکن بہرحال وہاں ایک چبوترا تھا، اس پر صحابہ کرام آ کر ٹھہر جایا کرتے تھے، اور بس ان کا کام یہ تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو آپ سے علم حاصل کریں اور آپ کی سنتیں دیکھیں اور اس کو محفوظ کریں اور پھر بعد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ صاحب بھی اصحاب صفہ میں سے تھے، وہیں پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آخر شب میں سویا ہوا تھا مسجد میں۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ عام حالات میں مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چند لوگوں کے لیے جائز ہے مسجد میں سونا۔ ایک تو مسافر کے لیے، کوئی شخص دوسرے شہر سے سفر کر کے آیا ہے اور اس کی کوئی اور قیام گاہ نہیں ہے، مسجد میں آ کر ٹھہر گیا، مسافر ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے مسجد میں سونے کی۔ دوسرے اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، بیچارہ بے گھر آدمی ہے، نہ اپنا کوئی گھر ہے نہ کوئی ایسے عزیز قریب ہیں جن کے پاس جا کر ٹھہر سکے، تو بیچارہ مسجد ہی میں رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔
تیسرے معتکف کے لیے جو اعتکاف کر رہا ہو مسجد میں اس کے لیے سونے کی اجازت ہے۔ تو ویسے تو سونا جائز نہیں تھا مسجد میں، لیکن یہ چونکہ مسافر تھے اور دین کی تعلیم کے لیے سفر کر کے آئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس واسطے یہ وہاں پر سو جاتے تھے مسجد نبوی میں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سو رہا تھا، آخر شب کا وقت تھا اور میں سو اس طرح رہا تھا کہ اوندھا لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور مجھے میرے پاؤں سے مجھے حرکت دے رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، ہلا رہے ہیں۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹھو، یہ لیٹنے کا یہ طریقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا۔ فرمایا کہ ہذہ وجعۃ یبغضها اللہ، یہ ایک ایسا لیٹنا ہے، لیٹنے کا یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو مبغوض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے بغض ہے۔ کہتے میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اس طرح اوندھے لیٹنے کو، پیٹ کے بل لیٹنے کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مبغوض ہے یہ طریقہ، لہذا بغیر کسی ضرورت کے یہ لیٹنے کا طریقہ اختیار کرنا مکروہ ہے۔ ہاں کسی کو کوئی ضرورت ہو علاج وغیرہ کی غرض سے، یا کسی کے مثلا درد ہے یا تکلیف ہے جس کی وجہ سے الٹا لیٹنا پڑ رہا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن عام حالات میں الٹے لیٹنے کی اس طرح ممانعت فرمائی آپ نے۔ اگلی حدیث میں بھی یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے مسجد میں جو اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ قم نومۃ جہنمیہ، فرمایا کہ یہ سونے کا یہ طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، تو ایک مسلمان کے لیے یہ طریقہ لیٹنے کا مناسب نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاکل احدکم بشمالہ ولا یشربن بشمالہ، کہ کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے نہ پیے، فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو ایک مومن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول آتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے، تو کھانے پینے کی ابتدا بھی دائیں طرف سے کی جائے اور اسی ہاتھ سے کھایا بھی جائے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو پہلے تو شیطان نظر نہیں آتا تھا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوا، شیطان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کس طرح کھا رہا ہے بائیں ہاتھ سے، لیکن اب نظر آنے بھی لگا۔ جو لوگ ہیں وہ شیطان کے چیلے، وہ اب آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے، اور یہی فیشن بن گیا ہے آج کا، اس نئی اوندھی تہذیب کا، کہ بائیں ہاتھ سے کھانے کو فیشن کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے زیادہ عظیم طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں اسی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے دوسری ایک روایت میں اضافہ ہے اس پر کہ ولا یاخذ بہا ولا یعطی بہا، یعنی جس طرح بائیں ہاتھ سے کھانا ناجائز ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کسی کو دیتے تھے، نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتے تھے۔ کسی کو دینا ہو تو دائیں ہاتھ سے دیتے، کسی سے لینا ہو تو دائیں ہاتھ سے لیتے۔ کسی زمانے میں بہت اہتمام کیا جاتا تھا مسلمانوں کے گھرانوں میں کہ بچپن سے
عادت ڈالی جاتی تھی کہ بچے کو اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو اہتمام کر کے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، اور اگر وہ بائیں ہاتھ بڑھاتا تو کہتے نہیں بیٹا دائیں ہاتھ لاؤ پھر دیں گے، تاکہ بچپن سے اس کو عادت پڑ جائے اس بات کی کہ بائیں ہاتھ سے لینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اب ساری روایتیں مٹتی جا رہی ہیں، اور اب ماں باپ کو بھی اور بچوں کے سرپرستوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہی، اس بات کا اہتمام نہیں رہا۔ اہتمام چاہیے کہ شروع سے عادت ڈالی جائے۔ مجھے بچپن کی بات یاد ہے کہ بہت میں چھوٹا تھا اور پیٹ میں درد ہو گیا، تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے بلا کے فرمایا چورن دی، کیا چورن دیتے ہیں وہ کھاؤ۔ تو میں نے دائیں ہاتھ بڑھا دیا لینے کے لیے، چورن لینے کے لیے، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا نہیں بائیں ہاتھ لاؤ، اس پر رکھ کر پھر دائیں ہاتھ سے کھانا، تاکہ کھانے کے اگر دائیں ہاتھ پہ لے لیتا تو کھانا پڑتا بائیں ہاتھ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ لاؤ، اس کے اوپر ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو مجھے اتنا بچہ میں ہوں گا کہ مشکل سے 4-5 سال کا، 4 سال کی 5 سال کی عمر ہوگی شاید، لیکن وہ بات آج تک سینے پر نقش ہو گئی، یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو بچپن میں جو بات جس کی عادت ڈال دی جاتی ہے وہ پتھر پر نقش ہو جاتی، پتھر پر جیسے نقش کر دیا اس طرح ہو جاتی۔ تو ماں باپ کو، بچوں کے سرپرستوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ عادت ڈالیں بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی، دائیں ہاتھ سے ہر کام کرنے کی، اور جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب کا لحاظ رکھیں۔ اب مسجد میں داخل ہوتے وقت ہر کام جو اچھا کام ہے اس میں دائیں ہاتھ کو، دائیں پاؤں کو آگے بڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور کی سنت تھی کہ دائیں پاؤں پہلے لے جاتے مسجد میں، صرف عادت ڈالنے کی بات ہے، لیکن چونکہ دھیان نہیں ہے تو اس واسطے عام طور سے لوگ پرواہ نہیں کرتے اور بائیں پاؤں پہلے داخل کر دیا مسجد میں۔ چلو بائیں پاؤں داخل کر دیا مسجد کے اندر تو کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کام ہو گیا یا بہت گناہ ہو گیا، لیکن کیسی محرومی کی بات ہے کہ اگر وہی کام دائیں پاؤں داخل کر کے کر لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوتی۔ اور جب بقول ہمارے حضرت شیخ کے کہ جس وقت آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ جل جلالہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے۔ تو اس کو اس نعمت کو، اس سعادت کو انسان نے چھوڑ دیا، کتنی بڑی محرومی کی بات۔ بیت الخلاء میں جاؤ تو بایاں پاؤں پہلے داخل کرو، دایاں پاؤں باہر میں نکالو، بعد میں نکالو، عادت ڈالنے کی بات ہے۔ لیکن عادت کیونکہ نہیں ہے، غفلت ہے، دھیان نہیں ہے، تو یہ ساری سعادتوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ بچپن سے اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ من السنت اذا جلس الرجل ان يخلع نعليه فيضعهما الى جنبه۔ یہ بھی سن لو بھائی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ بھی سنت ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اور اپنے جوتے اتارے تو وہ جوتے اپنے قریب رکھ لے اپنے پہلو میں۔ یہ بھی فرمایا یہ بھی سنت ہے، اور خاص طور پر اس کا بظاہر اس کا موقع ہے مسجد میں، جب آدمی نماز پڑھنے آئے تو جوتے قریب رکھ لے، اپنے پہلو میں رکھ لے۔ کیوں؟ تاکہ اطمینان رہے کہ کوئی جوتے لے کے بھاگے گا نہیں، اور اس بات کا اطمینان رہے کہ جب میں جاؤں گا تو جوتے جو ہے وہ صحیح جگہ پر مجھے مل جائیں گے۔ یہ عجیب شریعت کا مزاج ہے، اور اس پر متنبع فرمایا ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ دل کو بلا وجہ تشویش کے معاملات سے خالی کیا جائے، دل میں یکسوئی پیدا کی جائے، اور تشویش کی باتوں سے، جس سے
انسان کا ذہن الجھے، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے حتی الامکان. یہ شریعت کا مزاج ہے، اور مجھے اس مزاج کی تشریح میں یاد آیا، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا. اللہ اکبر. والد صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ جا رہا تھا. ویسے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عام معمول یہ تھا، بلکہ عام ہدایت یہ تھی کہ جب میں مسجد سے اپنے گھر جاؤں تو کوئی صاحب میرے ساتھ نہ چلے. یہ عام ہدایت دی ہوئی تھی. ساتھ چلنے کی ممانعت، اس بات کی ممانعت تھی کہ میں اگر کوئی سامان لے کر جا رہا ہوں تو کوئی دوسرا مجھ سے سامان نہ لے، میں خود لے کر جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ جب میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی نہ چلے، بلکہ مجھے تنہا جانے دے. اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہوتی تو حضرت عام طور سے ٹھہر جاتے اور بات کر کے اس کو فارغ کر دیتے کہ اچھا بھائی جاؤ، اور پھر چلے جاتے. بڑی حکمتیں تھیں ان باتوں میں. ایک حکمت یہ بھی تھی، اور حضرت کے پیش نظر غالباً وہی حکمت بنیادی طور پر تھی، کہ حضرت اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں تو ایک جم غفیر ان کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جو شان بنانے کا انداز ہے کہ پیر صاحب کی شان یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو مریدوں کا ایک لشکر ان کے ہمراہ ہوتا ہے. یہ بات حضرت والا کو بہت ہی زیادہ ناپسند. تو اگر آپ نے اجازت دے دی ہوتی کہ وہ جو چاہے آئے اور چلے، تو وہاں تو حضرت کے پروانے تھے، لوگ دیوانے تھے، تو یقیناً ایک بہت بڑا مجمع حضرت کے ساتھ چلا کرتا. اور جب بڑا مجمع چلتا تو وہی شان والی بات ہوتی. حضرت والا کو اس سے زیادہ ناپسند کوئی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی شان بنانے والا اقدام کرے. اس لیے عام طور سے منع ممانعت کی ہوئی تھی لوگوں کو کہ نہ چلیں صاحب. لیکن اس کلیے میں کچھ استثناء بھی تھے، مستثنیات بھی تھے. یعنی بعض حضرات تھے جو حضرت سے بہت زیادہ قریب تھے، تو بعض اوقات اجازت لے کر اور بعض اوقات اجازت معہودہ پر عمل کرتے ہوئے ساتھ لگ جاتے تھے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل چیز اس سے بچنا چاہتے تھے حضرت وہ یہ تھی کہ کوئی بڑا مجمع ساتھ چل رہا ہے، لیکن اکا دکا کوئی کبھی آ گیا اور اس نے کوئی بات پوچھ لی یا ساتھ چل پڑا تو اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کرتے تھے. تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ہو گئے. حضرت خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں والد صاحب ساتھ چل پڑے. کچھ دور چلے تھے کہ حضرت والد صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نے جیب سے ایک پرچہ نکالا اور اس کے اوپر پینسل تھی یا قلم تھا، اس سے کچھ لکھا اور لکھ کر پھر جیب میں ڈال دیا. خیر دیکھا میں نے کچھ حضرت نے کوئی ضرورت کی بات لکھی ہوگی. جب کوئی ایک دو قدم چلے تو پھر پوچھا مولوی شفیع یہ سمجھے میں نے کیا کیا؟ تو حضرت نے حضرت ہم نے کیا کہ حضرت نہیں فرما دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ ایک بات مجھے یاد آئی تھی، تو میں نے اس کو اپنے کاغذ پر نوٹ کر لیا، لکھ لیا، تاکہ جب میں کل کو جاؤں اپنی جگہ پر خانقاہ میں تو مجھے وہ یاد آ جائے. لکھ لیا. اور پھر جملہ جو فرمایا وہ یہ کہ میں نے دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا. دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا. یعنی اگر وہ نہ لکھتا تو دل میں تشویش رہتی کہ بھئی کل کو یہ کام کرنا ہے، پتہ نہیں بھول نہ جاؤں، یاد آئے کہ نہ آئے، صحیح وقت پر پہنچ جاؤں، صحیح وقت یہ کام ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، تشویش لائق رہتی. تو دل کا بوجھ میں نے کاغذ پر ڈال دیا. اور پھر فرمایا کہ یہ دل تو در حقیقت ایک ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ دل تو در حقیقت ایک ہی کے لیے ہونا چاہیے کہ اس میں ذکر اور فکر جو کچھ ہو وہ اللہ جل جلالہ کا ہو.
تو اس واسطے اس دل کو خالی رکھنا چاہیے تشویش کے امور سے، جو خامخواہ اس کو تشویش میں ڈالنے والے ہوں، خامخواہ اس کو متوجہ کرنے والے ہوں، مشغول کرنے والے ہوں، ایسی چیزوں سے اس کو فارغ کرنا چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت حکمت اس عمل کی، کہ شریعت کا مزاج اس لیے یہ ہے کہ آدمی تشویش سے کا شکار نہ ہو کسی مرحلے پر بلا ضرورت۔ تو اس واسطے کوشش یہ کرو کہ خامخواہ اپنے ذہن کو مشوش نہ رکھو، خامخواہ اپنے ذہن کو پراگندہ نہ کرو، اس کو خالی رکھو۔ کس کے لیے خالی رکھو؟ اللہ جل جلالہ کے ذکر کے لیے، اللہ جل جلالہ کی یاد کے لیے، اس کے ذکر و فکر کے لیے اس کو خالی رکھو۔ تو جب ورنہ اگر یہ بھرا رہے گا، اس میں ہزار طرح کے فکر اس کے اوپر مسلط رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس میں سرایت نہیں کر سکے گی۔ اس واسطے فرمایا کہ بلا وجہ تشویش میں کیوں مبتلا کیا؟ تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اس بات کی رعایت کہ دل جو ہے وہ فارغ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کا فارغ کر دے اسی کام کے لیے۔ بقول حضرت والا کے کہ یہ دل تو در حقیقت تجلی گاہ ہے اللہ رب العالمین کی، ان کی تجلی گاہ ہے۔ اس کو بلا وجہ ادھر فضول کاموں کے اندر اس کو الجھا کر اور اس کو پراگندہ کرنا، یہ اس دل کی ناقدری ہے۔ یہ تو مشغول اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر وہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اس کو اتنا تو رکھے کہ یکسوئی ہو اس کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں یاد آئے تو اللہ ہی کی آئے، ذکر ہو تو اللہ ہی کا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے دل، یہ اپنے لیے بنایا انہوں نے، یہ اپنے لیے بنایا اور اسی لیے بنایا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے اس کو آباد کریں۔ اللہ تو خیر، تو ایسی باتوں سے جو خامخواہ انسان کو تشویش میں ڈالنے والی ہوں، شریعت اس سے بچاتی ہے۔ تو اسی لیے حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو اپنا جو کچھ سامان ہو وہ ایسی جگہ رکھو کہ جس سے دل کو اطمینان رہے، ورنہ یہ کہ وہ آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا، اب نماز کی نیت باندھ لی اور دماغ لگا ہوا ہے ادھر کہ بھئی میں سامان فلاں جگہ رکھایا ہوں، پتہ نہیں سالم رہے گا، صحیح سالم رہے گا، یہ کیا ہوگا۔ تو یہ اس طرح مشغول کرنا دل کو یہ مناسب نہیں، خاص طور پہ عبادات کے موقع پر نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے کوشش کرو کہ تشویشات سے، افکار سے اپنے آپ کو فارغ کر کے آؤ، تاکہ دل جو لگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا، اب جنگل تھا، تو وہیں پر اتر کر نماز پڑھنی شروع کی۔ تو جو اونٹنی تھی، اب اس کو باندھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر اس کو اچھی طرح مضبوطی سے باندھ سکیں، اور ویسے چھوڑیں تو اندیشہ ہے کہ بھاگ بھاگ جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو مہار تھی وہ اپنے ہاتھ میں باندھ کے، اچھی طرح باندھ کر ہاتھ میں، اور پھر نماز پڑھنی شروع کر۔ اب وہ تو اونٹنی تھی جانور، تو کبھی وہ تھوڑا سا زور لگاتی تو تھوڑا سا سڑک جانا پڑتا اس کی زور کی وجہ سے۔ تو کسی نے دیکھ لیا اس حالت میں، حضرت ابو برزہ سے، وہ جانتا ہی تھا یہ کون بزرگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کوئی جملہ کسا کہ آخر نماز پڑھ رہے ہو یا اونٹنی کی دیکھ بھال کر رہے ہو؟ نماز پڑھنی ہے تو ڈھنگ سے پڑھو، اور یہ باندھ کے رسی اس کی اپنے یہ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ تھوڑی ہوتا ہے۔
اس طرح کا کوئی جملہ اس نے کس دیا اس آدمی نے. خیر یہ اپنا نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں, میری منزل دور ہے اور اونٹنی پر سوار ہو کر مجھے جانا ہے. اگر میں نماز پڑھنے کی حالت اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور یہ بھاگ کھڑی ہو تو میرے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو بجائے اس کے کہ میں نماز پڑھوں اور دھیان میرا اونٹنی کی طرف رہ کے بھاگ نہ جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو فارغ کر لیا کہ میں نے جتنا انتظام کرنا تھا وہ کر لیا اور کر کے میں نے نماز شروع کر دی. تو اس لیے فرمایا کہ آدمی کو نماز کے اندر بھی جائے یا عبادت میں جائے رکھنا جہاں سے آدمی کو اطمینان نہ ہو, یہ مکروہ ہے اس واسطے کہ اس کا دل لگا رہے گا بھائی جوتے صحیح جگہ پر ہے کہ نہیں ہے. اس لیے اس کو ایسی جگہ رکھے کہ دماغ دل اس طرف نہ لگے. فَيَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ, اور اپنے قبضے میں رہتے ہیں, اپنے پاس رہتے ہیں تو دل مطمئن رہتا ہے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ خادم ہوتے ہیں جو جوتے اٹھانے کی فکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور جوتے اٹھاتے تو ہیں لیکن پھر جس کے جوتے اٹھائے ہیں اس کو ایک مشکل میں مبتلا کر دیتے کہ جب اس کو ضرورت پیش آئے جانے کی تو وہ ڈھونڈتا ہی پھرے کہ کہاں گیا وہ جوتے والا. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ذہن میں تشویش پیدا کرنے والی ہیں. اول تو اٹھانے کی ضرورت نہیں جوتے کی, اور اگر اٹھائی ہے کسی کے بزرگ کے جوتے تو پھر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ وقت ضرورت پر اس کو مہیا ہو جائیں اور اس کو تکلیف اٹھانی نہ پڑے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اور یہ قول تو حضرت ابو امامہ کا, لیکن ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا, اس لیے کہ کوئی آدمی اپنے قیاس سے یہ بات کہنا مشکل ہے. فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بستر پر آیا سونے کے لیے اور اس کے گھر والوں نے اس کے لیے بستر بچھایا تھا, تیار کیا تھا, تو اس بستر پر شیطان آ کر کوئی لکڑی ڈال دیتا ہے, کوئی پتھر ڈال دیتا ہے, کوئی کنکری ڈال دیتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ جب یہ آنے والا اس پر لکڑی اور پتھر یا اس قسم کی کوئی خراب چیز پڑی ہوئی دیکھے گا تو اپنے گھر والوں پر ناراض ہوگا کہ تم نے میرے بستر کی صفائی نہیں کی صحیح طریقے سے. اور شیطان کا تو عین مقصد ہے کہ لڑائی کرائے اور دلوں میں بودھ پیدا کرے. تو اگر کوئی شخص اپنے بستر پر اس قسم کی کوئی چیز پائے تو اپنے گھر والوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے. فلا یغضب علی اہلہا, غصہ نہ کرے, اس واسطے کہ یہ اس قسم کا کام بسا اوقات شیطان کرتا ہے. متنبع اس بات پر کر دیا کہ بسا اوقات شیطان جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی کرائے, بھائی بھائی میں لڑائی کرائے, باپ بیٹے میں لڑائی کرائے, یہ اس کا بہترین مشغلہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا, شیطان ایک تو ہے ابلیس بڑا شیطان اور اس کی فوج ہے پوری, وہ اس کے چیلے ہیں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ایک پورا لشکر ہے اس کا. تو روزانہ ایک وقت میں سمندر میں سب کو اکٹھا کرتا ہے, سارے دنیا بھر میں جتنے چیلے پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا کی کانفرنس بلاتا ہے وہ سمندر کے اوپر, ان کا اجتماع کرتا ہے اور ان سے رپورٹیں لیتا ہے کہ بھئی آج دن بھر میں تم نے کیا کارروائی کی, اور ان سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی رپورٹ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنا تخت اس کا بچھاتا ہے شیطان سمندر کے اوپر اور اس پر خود براجمان ہوتا ہے, اور سارے چیلے جو ہے اس کے دنیا بھر سے آ کر اکٹھے ہوتے ہیں, اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں. تو ایک چیلا اسے پوچھا بھائی تم نے کیا کیا دن بھر میں,
تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جی فلاں شخص تھا، وہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، تو میں نے اس کے اندر ایسا چکر چلایا کہ وہ نماز سے محروم ہو گیا اور جماعت میں نہیں جا سکا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو خیر۔ پھر دوسرا، بھائی تم نے کیا کیا کہ فلاں شخص تھا، فلاں نیکی کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وہ اس نیکی سے محفوظ نیکی نہ کر سکا۔ اچھا بھائی تم نے بھی اچھا کیا۔ اور بھائی کہ وہ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے اپنی کوئی کارگزاری اسی طرح کی بیان کی کہ میں نے ایک آدمی جا رہا تھا، اس سے فلاں گناہ کرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ہمت افزائی کرتا ہے کہ چلو خیر تم نے ٹھیک ٹھاک کام کیے۔ لیکن آخر میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اصل میں آج میں نے یہ کام کیا کہ دو میاں بیوی تھے، وہ بڑی محبت پیار سے رہ رہے تھے، تو میں نے ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی آج، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں رہے۔ یہ سنتا ہے جب ابلیس تو تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، مانکا کرتا ہے کہ ہاں تو نے کیا صحیح کام، اور جتنے کام ہیں یہ سب تو معمولی تھے، تو نے بہت بڑا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی میں لڑائی، بہن بھائیوں میں لڑائی، دوستوں میں لڑائی، یہ چیز اس کو بہت ہی محبوب ہے، اور اس وجہ سے بہت سے کام وہ ایسے کرتا رہتا ہے جس سے یہ لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہوں۔ تو جب کبھی نوبت آ جائے اس قسم کی کہ آپس میں دل برے ہونے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہونے لگے، تو پہلے ذرا سا یہ تصور کر لو کہ یہ کوئی شیطان کی پھیلائی ہوئی کارروائی معلوم ہوتی، اور اس نے ہمارے دلوں میں رنجش ڈالنے کے لیے شاید کوئی شوشہ چھوڑا ہو۔ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے گی تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑائی سے اور جھگڑے سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے یاد دلایا کہ ایسے مواقع پر فوراً غصہ مت کیا کرو، بلکہ تھوڑا ذرا ٹھہر جایا کرو اور اس بات کو اپنے دل میں اس کا استحضار کر لیا کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ التکلان علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے کسی بھی کام کے لیے تو یہ کلمات فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ التکلان علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بعض دوسری روایتوں میں الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، کہ یہ الفاظ کہہ کر گھر سے نکلتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں بار بار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح سے شام تک کے زندگی میں مختلف اوقات میں جو اذکار اور جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں کہ جتنا انسان اس پر غور کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی دعائیں کوئی انسان کر نہیں سکتا جیسی آپ نے تلقین فرمائی، اور ان کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑ دیا۔ صبح اٹھو تو یہ کہو، گھر سے نکلو تو یہ کہو، مسجد میں جاؤ تو یہ کہو، مسجد سے نکلو تو یہ کہو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ کہو، باہر نکلو تو یہ کہو، بازار میں جاؤ تو یہ کہو۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں اور اذکار تلقین فرما کر بندے کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہ فرما دیا۔ ایک تو دعائیں ایسی عظیم الشان ہیں کہ ہر دعا پر انسان قربان ہو جائے،
دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو ان دعاؤں میں نہ آ گئی ہو. اور دوسرے اگر قبول ہو جائیں وہ دعائیں تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. اور دوسرا اس کا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر آن تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، مضبوطی پیدا ہو رہی ہے. تو انہی میں سے یہ دعا ہے جو حضور باہر نکلتے ہوئے پڑھیں. بسم اللہ، سب سے پہلے تو یا اللہ میں جو نکل رہا ہوں آپ کے نام لے کر نکل رہا ہوں، آپ کے نام کے ذریعے نکل رہا ہوں. بسم اللہ، آپ کی مدد مانگ کر نکل رہا ہوں. اب ذرا سوچو کہ جب آدمی گھر سے نکل رہا ہوتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، تجارت کو جا رہا ہو، ملازمت کو جا رہا ہو، پڑھنے جا رہا ہو، پڑھانے جا رہا ہو، جس کام کے لیے بھی نکل رہا ہو، ہر کام میں اس کو کچھ خدشات ہوتے ہیں دل میں. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، جس کام کے لیے جا رہا ہوں پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں آسانی ہوگی یا مشکل ہوگی. ہزار دل کے اندر خدشات ہو سکتے ہیں. تو ان سب کا حل یہ فرما دیا کہ اللہ کا نام لے کر نکلو اور کہو کہ اللہ کے نام سے توکلت علی اللہ، اللہ پر میں بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کس بات میں کہ وہ انشاءاللہ مجھے منزل تک پہنچائے گا اور میرے کاموں میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور اس کو آسان بھی فرمائے گا. بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ اذکار، یہ ذکر نکلتا ہے. بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ذرا تصور کرو کہ ایک بندہ جب بھی اپنے گھر سے نکلے تو یہ الفاظ کہہ کر نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ پر اپنے بھروسے کا اظہار کر کے نکلے، اللہ کے سامنے اپنی احتیاط ظاہر کرتا ہوا نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوا نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوا نکلے اور کہے کہ کوئی قوت اور کوئی طاقت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کی مدد کے. روز جو یہ کام کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے اپنے ایسے بندے کو جو روز یہ کام کر کے نکلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی جو شان رحمت ہے اس سے بعید ہے یہ بات کہ ایسے بندے کو محروم فرما دے. تو یہ تلقین فرمائی کہ جب نکلو تو یہ کلمہ کہہ کر نکلو. یاد کر لینا چاہیے ہر مسلمان کو اور عادت ڈالنی چاہیے کہ بغیر اس کے قدم باہر جائے ہی نہیں. جب آدمی گھر سے نکلے تو یہ کہہ کر نکلے بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہہ کر نکلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ جو آدمی یہ کام کرے گا انشاءاللہ اس کے کاموں میں برکت ہوگی. اگر کبھی کوئی دشواری پیش بھی آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس میں آسانی پیدا ہوگی. اور بھائی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تم نے اس طرح اپنے آپ کو نکلتے ہوئے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اس کے ساتھ تعلق کو اپنے کی تجدید کر لی، اس کو مضبوط بنا لیا. اور اس سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی اور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ یہ کلمات تو کہتے ہی ہوں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے گھر سے نکلتے وقت. اللہ لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب دعا وہ اور فرماتے تھے. ہے مختصر سی دعا لیکن بڑی عجیب و غریب دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے، ہر مسلمان کو کہنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے جب گھر سے نکلتے تھے تو یہ دعا تو اپنی جگہ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. لیکن ساتھ میں فرماتے اللہم سلمنی وسلم منی. اللہم سلمنی وسلم منی، یعنی دعا یہ کرتے کہ یا اللہ میں باہر تو نکل رہا ہوں، مجھے بھی سلامتی سے رکھیے گا اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو بھی سلامت رکھیے گا. میں بھی سالم رہوں، سلامتی کے ساتھ رہوں، اور کوئی تکلیف کوئی مصیبت مجھے پیش نہ آئے کسی اور آدمی کی طرف سے، اور میری ذات سے کسی دوسرے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، دوسرے لوگ بھی مجھ سے سلامت رہیں. کیسی جامع دعا ہے کہ اللہ میں بھی سالم رہوں اور مجھے سلامت رکھیے، اور دوسرے لوگوں کو مجھ سے سلامت رکھیے کہ مجھ سے ان کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. تو دعا کر لیتے تھے پہلے ہی چلتے وقت. آج کی زندگی میں اس کی اہمیت اور بڑھ گئی. آدمی جاتا ہے، بسوں میں سوار ہوتا ہے، گاڑیوں میں سفر کرتا ہے، خود بھی اگر ٹھیک چل رہا ہو تو دوسرا کوئی آ کے مار جائے، اور خود بھی اگر ٹھیک صحیح قواعد کے مطابق اپنی گاڑی چلا رہا ہو، کوئی دوسرا آ کے خلاف ورزی کر کے مار دے. یہ دن رات ہوتے رہتے ہیں واقعات. تو عبداللہ بن عمر نے ایسی دعا مانگ لی کہ دونوں باتوں سے محفوظ رہے، نہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ دوسرے سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے. تو بھائی یہ دو دعائیں ہو گئی. پہلے بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور دوسرا اللہم سلمنی وسلم منی. یہ دعا پڑھ کے نکلو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے نکل رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور بلاؤں سے مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے پوچھا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت کون سا پاؤں باہر نکالنا چاہیے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں اندر لانا چاہیے. اس کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ کون سا کرنا چاہیے، لیکن ظاہر یہ ہے واللہ عالم کہ باہر نکلتے وقت بھی دایاں پاؤں داخل نکالیں پہلے، اور اندر جاتے وقت بھی دایاں پاؤں داخل کریں، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ دائیں طرف سے ہونی چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اپنے شہر کی بعض جگہ جماعت جاتی ہے، وہاں رات کو مسجد میں قیام اور سونا درست ہے یا نہیں؟ اپنے شہر میں اگر جائیں تو اعتکاف کی نیت سے جائیں، پھر سو سکتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی امراض سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی عطا فرما، اتباع سنت کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں، اعزاء احباب سب کو ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق اور حوصلہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے پرچے بھیجے ہیں یا زبانی کہا ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما.
اے اللہ اپنے رحمت سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا